بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو سنو، جنت تمہارے لیے ہے۔ جنت کو جنت کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ مقام لوگوں کی نظروں سے اس دنیا میں پوشیدہ اور چھپا ہوا ہے، اور ان آنکھوں سے اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، اور نہ کوئی شخص اپنے ان کانوں سے اس کی پوری حقیقت سن سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہاں کی راحتیں اور ہر قسم کی آسائشیں اور انعامات مخلوق کی نظروں سے چھپا رکھے ہیں۔ جنت کے عرض کے متعلق قرآن کا فیصلہ ہے کہ اس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، اور اس کی لمبائی کا مسلم شریف کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ادنیٰ درجے کے جنتی کو جنت میں موجود درجہ دیا جائے گا، وہ تمام دنیا کے رقبے سے 10 گنا زیادہ ہوگا۔ جس جنت کا متقیوں اور فرما برداروں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں بہت سی نہریں ہیں، تو ایسے پانی کی ہیں جس میں ذرا بھی تغیر نہ ہوگا، اور بہت سی نہریں دودھ کی ہیں۔ جو شخص قیامت کی پیشی کا خوف رکھ کر خدا کی اطاعت کرے گا، اس کے لیے 2 جنتیں ہوں گی، ایک خدا کے خوف کا بدلہ، دوسرے گناہوں کے چھوڑنے کا بدلہ۔ ان دونوں میں میوے دار درخت کثرت سے ہوں گے، اور ہر درخت میں قسم قسم کے پھل ہوں گے، اور ان میں باغات کی لمبائی اتنی ہوگی جس میں درمیانہ رفتار سے اگر کوئی آدمی چلے تو 100 سال میں اس کی لمبائی ختم ہو سکے، اور ان میں اعلیٰ درجے کے مکانات ہوں گے، اور ان دونوں باغوں میں 2 چشمے جاری ہوں گے، ایک کا نام تسنیم، دوسرے کا نام سلبیل، اور دونوں چشموں میں خصوصیت یہ ہوگی کہ جنت میں رہنے والا شخص جہاں چاہے اور اپنے مکان کے جس درجے میں چاہے اسی جگہ سے بے تکلف پانی لے لے۔ اور سب جنتی جڑاؤ تختوں پر تکیہ لگا کر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ ان کی خدمت گزاری کے لیے بچے پھرتے ہوں گے جو ہمیشہ بچے ہی رہیں گے، اور جنت کے درخت ان پر جھکے ہوئے ہوں گے، اور ان پھلدار درختوں کے خوشے اس تناسب سے نزدیک ہوں گے کہ اگر کوئی جنتی ان کو توڑنا چاہے تو چاہے بیٹھ کر، چاہے لیٹ کر، چاہے کھڑے ہو کر، غرض جس طرح اس کا جی چاہے آرام سے توڑ لے۔ اور ان کے پاس چاندی کے برتن اور چاندی کے بنے ہوئے آب خورے اتنے شفاف اور ہلکے دیکھنے سے شیشے کے معلوم ہوں گے، اور آب خوروں کا اندازہ اور ان کی بناوٹ اتنی صحیح ہوگی، پینے والے کی پیاس اور خوراک کے موافق ہوں گے۔ اور بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ اور اپنی کمائی کے باعث سرخرو ہوں گے۔ جنت میں ہر وہ چیز دستیاب ہوگی جس کو دل چاہے گا، اور جن کے دیکھنے میں آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی، غرض یہ کہ تم وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہو گے، نہ بیماری آئے گی، اور نہ وہاں پر کوئی نعمت زائل ہوگی، نہ وہاں پر دنیاوی مالداروں کی طرح کسی قسم کی دشمنی اور عداوت ہوگی، نہ بڑھاپا آئے گا، اور نہ کسی کو موت آئے گی۔
جنت اس جگہ کا نام ہے جہاں پر نہ کوئی کسی قسم کی تکلیف ہوگی اور نہ کسی قسم کا جھگڑا ہوگا، نہ لڑائی ہوگی، سکون ہی سکون ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور، میری سفارش قیامت کے روز فرمائیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ضرور تیری سفارش کروں گا۔ اس پر میں نے آپ سے عرض کیا کہ حضور، میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، سب سے پہلے پل صراط پر دیکھنا۔ میں نے عرض کیا، اگر وہاں پر آپ نہ ملے؟ آپ نے فرمایا، تو پھر میزان کے پاس دیکھنا۔ میں نے پھر دریافت کیا، اگر آپ وہاں بھی نہ ملے؟ اس پر آپ نے فرمایا، تو حوض کوثر کے پاس ڈھونڈ لینا۔ میں ان تینوں جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پر ضرور ملوں گا۔ ترمذی حدیث شریف۔ آپ فرماتے ہیں، جو عورت رمضان کے روزے رکھے، نماز پڑھے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، تو وہ جنت کے کسی بھی دروازے سے جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔